الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سرکاری سطح پر بہت زیادہ فطرانہ مقرر کیا گیا تو غریب پڑوسیوں کی جانب سے فطرانے کا آپس میں ہی تبادلہ کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، یہ سوال یمن سے موصول ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے فطرانے کی مقدار سے 3 گنا زیادہ فطرانے کی قیمت ادا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سائل ایک غریب بستی کا باسی ہے، وہاں پر معاشی حالات بہت سنگین ہیں، تو بستی کے غریب افراد نے فیصلہ کیا کہ آپس میں ہی فطرانے کا لین دین کر لیں، کیونکہ سب کے سب ہی غریب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کو فطرانہ دیں گے، یعنی جس نے کسی کو اپنا فطرانہ دیا تو لینے والا اپنا فطرانہ اسی دینے والے کو دے گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، اگر مسلمان کے پاس اپنی اور اپنے اہل و عیال کی عید کے دن اور رات کی ضرورت سے زیادہ اناج ہو تو ہر چھوٹے بڑے اور مرد عورت پر 1 سا اناج کا بطور فطرانہ فرض ہے۔ یہ فطرانہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کی مقدار 1 سا اناج ہے۔ فطرانے کے معاملے میں سرکاری سطح پر مذکورہ صورت سے ہٹ کر کچھ بھی لازمی قرار دیا جائے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلاً حکومت 1 سا سے زیادہ یا سا سے زیادہ اناج کی قیمت فطرانے کے لیے مقرر کرتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم نے قیمت کا تذکرہ امام ابو حنیفہ کے موقف کے مطابق کیا ہے، اگرچہ جمہور فطرانے میں نقدی قیمت ادا کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو کا ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ فطرانہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 1503 اور مسلم حدیث نمبر 984 نے روایت کیا ہے۔ دوم، اگر کسی انسان پر فطرانہ واجب ہو جائے اور وہ غریب بھی ہو تو اگر کوئی اسے فطرانے کا اناج دے تو خود لے بھی سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیلہ نہ کیا جائے۔ مثلاً یہ غریب شخص کسی کو اس شرط پر فطرانہ دے کہ وہ اپنا فطرانہ ادا کرتے ہوئے یہی اناج اسی کو دوبارہ واپس کر دے، جیسے کہ کشاف القناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں ہے کہ غریب شخص بھی اپنا فطرانہ اور زکوٰۃ ایسے شخص کو دے سکتا ہے جس سے اس نے خود بطور زکوٰۃ یا فطرانہ اسے وصول کیا ہے، کیونکہ واپس وصولی ایک نئے سبب کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز وراثت میں دوبارہ واپس لوٹ آئے، لیکن اس کے جائز ہونے میں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیلہ نہ کیا گیا ہو۔ مثلاً زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ شرط نہ لگائے کہ اپنا فطرانہ یا زکوٰۃ واپس اسی کو دے۔ اسی طرح مطالب اولی النہیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 میں ہے کہ غریب شخص اپنا فطرانہ اور زکوٰۃ ایسے شخص کو دے سکتا ہے جس نے اسی غریب کو اپنا فطرانہ یا زکوٰۃ دی ہے، یعنی فقیر کسی سے زکوٰۃ یا فطرانہ وصول کر کے اسی کو اپنی زکوٰۃ یا فطرانہ کے طور پر واپس دے دے۔ یہ اس لیے جائز ہے کہ جب حکمران نے یا غریب نے فطرانہ یا زکوٰۃ وصول کر لی تو اب یہ دینے والے کی ملکیت سے نکل گیا، اور اب دینے والے کو کسی اور سبب کی بنا پر واپس وہی چیز مل گئی ہے، تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز وراثت میں اسے دوبارہ واپس مل جائے۔ کتاب کی تنقیح کرنے والے کا کہنا ہے کہ بشرطے کہ اس میں کوئی ہیلہ نہ ہو، یعنی اس انداز کو اپنانے کا مقصد فطرانہ یا زکوٰۃ روکنا نہ ہو، تو پھر یہ طریقہ بھی دیگر تمام ہیلوں بہانوں کی طرح حرام ہوگا۔ اس بنا پر اگر بستی کے تمام باسی غریب ہیں تاہم کسی غریب کے پاس اتنا اناج موجود ہے جو کہ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی عید کے دن اور رات کی ضروریات سے زیادہ ہے، تو پھر وہ اپنا فطرانہ بستی کے غریبوں کو دے گا، اور اگر بغیر شرط لگائے کوئی اور شخص اسے اپنا فطرانہ دے تو وہ لے لے، اور اگر کوئی بھی اسے اپنا فطرانہ نہیں دیتا تو اس کی طرف سے واجب ادا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 312556
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔